بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انٹارکٹیکا دنیا کا واحد بر اعظم ہے جہاں حکومت نامی کسی شے کا وجود نہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل کھوج کی دنیا کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیں۔ نیز ہماری کاوشوں کا صلہ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ضرور دیجیے۔ سیکریٹریٹ آف انٹارکٹیکا ٹرینی کے نام سے ایک دفتر البتہ یہاں موجود ہے۔ یہ مختلف ممالک کا ایک مشترکہ گروپ ہے جس کا کام انٹارکٹیکا میں سائنسی تحقیقات کے نام پر براجمان ممالک کے معاملات کا جائزہ لینا ہے۔ انٹارکٹیکا براعظم آسٹریلیا سے 2 گنے رقبے پر محیط ہے۔ سونا، ہیرے، کوئلے اور کاپر سے لے کر تیل اور گیس کی قدرتی سوغاتیں یہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ دنیا کے 53 ممالک یہاں سالوں سے امن اور سائنسی تحقیقات کے میدان میں مشترکہ کام کر رہے ہیں۔ مختلف ملکوں کا یہ اتحاد بظاہر تو ایک آئیڈیل صورتحال ہے، لیکن اندرونی کہانی بڑی کربناک ہے۔ ایک آزاد اور خوشحال براعظم پر قبضے کی یہ کہانی، جس پر آج لوگ کان دھرنے کو تیار نہیں، کئی دہائیوں بعد بطور تاریخ نصاب میں شامل کی جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ اس بات کو اس وقت بھی تسلیم کر لیا جائے کہ انٹارکٹیکا کے زمینی وسائل پر قبضے کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ جلد ہی انٹارکٹیکا معاہدے کی دھجیاں بکھرتے دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی۔ سرد جنگ کے گہرے بادلوں کے سائے میں یہ معاہدہ 1959 میں طے پایا تھا، جس کی روح سے اس براعظم کو کسی بھی فوجی کارروائی اور نیوکلیائی اسلحے سے پاک رکھا جائے گا، اور یہاں کسی قسم کی کان کنی نہیں کی جائے گی، تاکہ اس خطے کے قدرتی وسائل کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ اس معاہدے پر دستخط کرنے والے اولین اور اصل اراکین 12 ممالک تھے، جن میں ارجنٹینا، آسٹریلیا، بیلجیم، چیلی، فرانس، جاپان، نیوزی لینڈ، ناروے، ساؤتھ افریقہ، روس، UK اور امریکہ شامل تھے۔ یہ ممالک اس بات پر بھی متفق ہوئے تھے کہ 2048 تک کوئی ملک یہاں ملکیت کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ اس معاہدے میں بعد میں برازیل، چین اور آئس لینڈ سمیت بے شمار ممالک شامل ہو گئے، یوں یہ تعداد 12 سے 53 تک جا پہنچی۔ براعظم انٹارکٹیکا میں تازہ اور شفاف پانی کا دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ تیل، گیس اور ہیروں کے ذخائر سونے پر سہاگا ہیں، اسی لیے سب نے اس براعظم سے معاشی مفادات وابستہ کر لیے ہیں، جس سے انٹارکٹیکا ٹرینی کی ناؤ ڈولتی نظر آ رہی ہے۔ 1980 تک صرف 13 ممالک کو اختیار حاصل تھا کہ وہ اس معاہدے کے فیصلے میں شامل ہو سکیں، لیکن اب یہ تعداد 33 تک جا پہنچی ہے۔ فن لینڈ سے پیرو اور انڈیا سے بیلجیم تک مختلف اقوام اس معاہدے کا حصہ ہیں، جن کے 75 سے زائد تحقیقاتی مراکز یہاں قائم ہو چکے ہیں۔ ان سب ممالک میں چین وہ ملک ہے جس نے یہاں سب سے زیادہ تحقیقاتی مراکز تعمیر کیے ہیں، جبکہ اس کی شمولیت کا سال 1983 ہے۔ یہ امر ناقابل تردید ہے کہ سائنسی تحقیق اور قیام عمل کی آڑ میں سب کا اصل ہدف براعظم انٹارکٹیکا کے وسائل ہیں۔ جس دن کسی ایک نے بھی ان وسائل کو کھود نکالنے کی کوشش کی، وہ دن اس خوبصورت جگہ کے لیے ایک خونی دن ہوگا۔ اتنی بڑی تعداد میں ممالک کی یہاں موجودگی نے دنیا پر براعظم کی اہمیت کو اجاگر کر دیا ہے، اور اب یہ حقیقت آشکار ہوتی چلی جا رہی ہے کہ بہت جلد یہ خطہ کرۂ ارض اور انسانیت کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ براعظم پر چینی سرمایہ کاری کا مقصد صرف وسائل پر قبضہ کرنا ہی نہیں، بلکہ اس خطے کی اسٹریٹجک اہمیت بھی ہے، جس کے پیش نظر وہ یہاں اپنی تمام طاقت جھونک رہا ہے۔ قطب جنوبی کے پاس گراؤنڈ اسٹیشن ہونے کی وجہ سے چین کے عالمی سیٹلائٹ نیویگیشن نظام کی درستگی میں تیزی آ رہی ہے۔ انٹارکٹیکا میں اس وقت دراصل 3 بڑی طاقتوں کے درمیان قبضے کی سرد جنگ جاری ہے، اور وہ ہیں چین، امریکہ اور روس۔ وہیں 3 ممالک ہیں جن کی ذاتی مفادات اور باہمی چکلسوک نے خشکی اور تری سب جگہ انسانوں کا جینا دوبر کر رکھا ہے، اور اب برف سے ڈھکے کوہساروں کا سکون اور ان کی تہہ میں چھپے وسائل بھی ان کی آنکھوں میں کانٹا بن کر کھٹک رہے ہیں۔ برفیلے پانیوں میں جنگ کے بادل ہلکولے لے رہے ہیں، یہاں تعمیر ہونے والے انفراسٹرکچر پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب انٹارکٹیکا معاہدے کے تحت عائد کردہ پابندیاں غیر اہم اور ملکی مفادات اہم ہو جائیں گے۔ ماہرین کے اندازوں سے کہیں پہلے اس خطے میں ڈرامائی تبدیلیاں پیدا ہونے کے واضح امکانات موجود ہیں۔ کیا اتنا قیمتی آبی ذخیرہ صرف ترقی یافتہ ممالک میں تقسیم ہو جائے گا؟
سائنسی تحقیقات اور امن کے نام پر براجمان اقوام کیا ان وسائل سے دنیا بھر میں غربت کے خاتمے پر کوئی ریسرچ کر رہی ہیں، یا ان کا واحد مقصد ان وسائل پر قبضہ کر کے اپنی طاقت کا سکہ بٹھانا ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب یقیناً مایوس کن ہے۔ اگر یہاں کے وسائل سے فائدہ اٹھانے کے منصوبوں کی ابتدا ہوتی ہے تو تمام طاقتور ممالک آپس میں برسر پیکار ہو جائیں گے اور برف سے ڈھکی سفید زمین کا رنگ سرخ ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ صرف پانی اور زمینی وسائل ہی نہیں بلکہ روس اور چین کی نظریں تو براعظم انٹارکٹیکا میں پائے جانے والے جانوروں کی خوبصورت اور نایاب نسلوں پر بھی جمی ہوئی ہیں۔ انتہائی سرد اور برفیلے موسم میں خود کو زندہ رکھنے اور محفوظ رہنے والے جانوروں کی حیاتیاتی جانچ کے بعد ان کی ادویہ سازی کے شعبے میں ضرورت اور اہمیت شدت سے محسوس کی جا رہی ہے۔ لیکن اس قدرتی جائیداد کا مالک کون بنے گا، یہ سوال ان حکومتوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ جبکہ عام افراد کے لیے پریشانیوں میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ رواں سال اکتوبر میں چین نے انٹارکٹیکا پر پہلا مستقل ہوائی اڈہ بنانے کا کام شروع بھی کر دیا ہے۔ برف سے ڈھکی سڑکوں پر رن وے بنانا بچوں کا کھیل نہیں، یہ انٹارکٹیکا میں چین کا 35واں منصوبہ ہے۔ اس سے قبل اپنی 25ویں مہم میں چین نے یہاں فکسڈ ونگ جہازوں کی آمد و رفت کے لیے 4 کلومیٹر لمبا اور 50 میٹر چوڑا رن وے قائم کیا تھا، جس کے بعد وہ امریکہ، روس، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی صف میں شامل ہو گیا ہے، جن کی پہلے ہی سے انٹارکٹیکا میں ایئر فیلڈز تھیں۔ اب ہوائی اڈے کی تعمیر سے انتظامی اختیارات کا چین کے لیے اپنے قبضے میں کرنا آسان ہو جائے گا اور چینی سائنسدانوں کو لاجسٹک سپورٹ بھی بھرپور طریقے سے فراہم کی جا سکے گی۔ سفر کا دورانیہ کم ہو جائے گا اور چھوٹے طیاروں کے ساتھ بڑے طیاروں کے بھی ساؤتھ پول میں آمد ممکن ہو جائے گی۔ یوں تو سابقہ وزیر اعظم نواز شریف کے دور حکومت میں پاکستان نیوی نے انٹارکٹیکا پر پروگرام لانچ کر دیا تھا اور وہاں 2 پولر اسٹیشن قائم کیے تھے، جن میں سے ایک جناح انٹارکٹیکا اسٹیشن اور دوسرا پور ریسرچ سیل قائم ہے۔ لیکن کمزور معاشی حالت کے باوجود پاکستان انٹارکٹیکا ٹریننگ میں کوئی بھی فعال کردار ادا کرنے سے قاصر ہے۔ برفانی براعظم میں قائم پاکستانی تحقیقی مراکز نے اب تک کیا پیش رفت کی ہے اور کتنا پاکستانی عملہ وہاں موجود ہے، اس بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی معلومات دستیاب نہیں، جبکہ پڑوسی ملک انڈیا اب تک انٹارکٹیکا میں 3 ریسرچ سینٹر قائم کر چکا ہے۔ دنیا میں موجود قدرتی گیس کے وسائل کا 30% حصہ انٹارکٹیکا میں ہے۔ تیل کے ذخائر بھی حیران کن حد تک وافر مقدار میں موجود ہیں۔ کچھ بعید نہیں کہ اس بے صبری اقوام میں سے کوئی بھی یہاں کان کنی کی ادعا کر دے۔ اگر ایسا ہوا تو تمام مہذب اقوام جانوروں کی طرح ایک دوسرے پر جھپٹ پڑیں گی اور سفید برف سے ڈھکے یہ پہاڑ انسانی درندگی کا تماشا دیکھیں گے۔